پارلیمنٹ کی طرف سے MSME کی ترقی سے متعلق ترمیم بل 2026 کو منظوری۔ قومی دستکاری دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کا خود انحصار ملک کی تعمیر کے لیے بنائی کا کام کرنے والے چھوٹے اور پسماندہ خاندانوں کو مستحکم کرنے پر زور۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا آج جموں خطے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح، کئی پروجیکٹوں کا رکھا سنگ بنیاد۔ اور صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو کا جذام کی بیماری میں مبتلا افراد اور ان کے کنبوں کے لیے مختلف بنیادی اور باضابطہ کاری کے اقدامات کا ایک میٹنگ میں جائزہ۔ ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اب خبروں کی تفصیل۔ پارلیمنٹ نے بہت چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی کے ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا نے اسے آج منظوری دی ہے جبکہ راجیہ سبھا نے اسے پیر کو منظوری دے دی تھی۔ پہلی بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد آج ایوان کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو MSME کے وزیر جیتن رام مانجھی نے بہت چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی سے متعلق 2006 کے قانون میں مزید ترمیم کا یہ بل پیش کیا۔ اس بل کا مقصد ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنا اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانا ہے۔ بل کی منظوری کے بعد پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سائکیا نے ایوان کی کارروائی جاری رکھنے کی کوشش کی اور احتجاج کرنے والے اراکین سے اپیل کی کہ وہ یہ کارروائی جاری رہنے دیں، تاہم ہنگامہ جاری رہنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی نیٹ کے معاملے پر طلباء کے مظاہروں کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی سمیت دیگر امور پر اپوزیشن کے شورغل کے بعد آج ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج قومی ہینڈلوم ڈے جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائیں۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی آزادی کے جدوجہد کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد متحد ہوئے اور برطانوی راج کے خلاف ایک تاریخی جدوجہد کی تھی۔ نریندر مودی نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنبوں اور کاریگروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک خود انحصار ملک کی تعمیر کے لیے بنائی کا کام کرنے والے چھوٹے اور معاشی طور پر پسماندہ خاندانوں کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی کہ وہ کم از کم ہینڈلوم کی ایک مصنوعات ضرور خریدیں، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں اور اسے ملک اور دنیا بھر میں شیئر کریں تاکہ بھارت کے کاریگروں کی مہارت اور ہنرمندی کو عالمی سطح پر پذیرائی مل سکے۔ قومی دستکاری دن کے موقع پر آج دستکاری محکمے کی طرف سے اعلیٰ معیار والے دستکاری مصنوعات کی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا جو ماہر دستکاروں کی طرف سے تیار کیے گئے تھے۔ نمائش کا افتتاح محکمہ دستکاری کے ڈائریکٹر مسرت الاسلام نے شیر کشمیر پارک سری نگر میں کیا۔ اس موقع پر محکمے کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہر سال 7 اگست کو قومی دستکاری دن پر لوگوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ووکل فار لوکل کو ترجیح دیں تاکہ اس ترقی سے وابستہ لوگوں کی اقتصادی حالات مزید بہتر ہو سکیں۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع اننت ناگ میں قائم سب سے پرانی ہینڈلوم فیکٹری جو کہ ضلع کے اکڑ علاقے میں قائم ہے، صدیوں سے بنائی اور تقریباً 500 دستکاروں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ فیکٹری سے وابستہ فیضان احمد نے قومی دستکاری دن پر وزیر اعظم کے پیغام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے بیان سے دستکاروں کا سر فخر سے اونچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ دستکاروں کے ہنر، تخلیق اور لگن کو پہچان مل رہی ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دستکاروں نے اس رواج کو نسل در نسل تحفظ دیا ہے اور وزیر اعظم کی دستکاروں کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی سے ان کا حوصلہ بڑھا ہے۔ خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک مختصر وقفے کے لیے۔
ناظرین پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ویورز سروس سینٹر سری نگر اور نفٹ سری نگر بڑگام کیمپس کے باہمی اشتراک سے آج 12واں قومی دستکاری دن منایا گیا۔ اسے ڈیولپمنٹ کمشنر ہینڈلوم، منسٹری آف ٹیکسٹائلز، حکومت ہند نے اسپانسر کیا تھا۔ پروگرام کا افتتاح ویورز سروس سینٹر سری نگر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے سینئر افسران کی موجودگی میں کیا۔ پروگرام میں مختلف محکموں کے اہلکاروں، ماہر بنکروں، طلباء اور دستکاری شعبے سے وابستہ دیگر متعلقین نے حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں میں اپ گریڈڈ ریزیڈنسی روڈ ہائی اسٹریٹ کا افتتاح کیا۔ اسمارٹ سٹی جموں کے تحت جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے ذریعے تعمیر کیے گئے اس پروجیکٹ پر 9 کروڑ 18 لاکھ روپے لاگت آئی ہے۔ اس اپ گریڈڈ کوریڈور کی تعمیر سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو سہولت میسر ہوگی بلکہ اس سے ٹریفک کی نقل و حمل میں بھی بہتری آئے گی۔ اس منصوبے کے تحت ریزیڈنسی روڈ ہائی اسٹریٹ کے تقریباً 1.2 کلومیٹر طویل حصے کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے، جس میں رگھوناتھ مندر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس، وویکانند چوک سے رگھوناتھ مندر چوک اور ویر مارگ چوک سے وویکانند چوک تک کے علاقے شامل ہیں۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جموں میں آج JNK آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر آف ایکسلنس کی شروعات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے AI ڈیجیٹل کامرس پلیٹ فارم فینکس بھی وقف کیا۔ ان اقدامات کا مقصد انتظامی امور کو ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر نپٹانا اور اقتصادی مواقع کو توسیع دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج 140 کروڑ روپے لاگت والے بنیادی ڈھانچے کے 2 بڑے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا، جن کی بدولت ادھمپور اور ریاستی اضلاع میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور پانی کی نکاسی کے نظام کو تقویت ملے گی۔ 124 کروڑ روپے لاگت والی واٹر سپلائی اسکیم کی تکمیل سے ادھمپور قصبے میں پینے کے پانی کی دیرینہ ضروریات پوری ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے ریاسی کے لیے سیوریج ٹریٹمنٹ پروجیکٹ کا ورچوئل طریقے سے سنگ بنیاد رکھا، جس سے یقینی طور پر ضلع کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ سینیٹیشن کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئے گی۔ ادھمپور میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر کے ہر شہری کے لیے پینے کے صاف پانی کی مناسب فراہمی کو سرکار کی ترجیحات میں رکھا گیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ پانی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنائیں۔ سری نگر میں آج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں پارٹی کے سینئر لیڈران، ممبران اسمبلی اور عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر پارٹی صدر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کے حقوق کے لیے کوششیں کرتی رہے گی۔ تقریب پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے علاوہ کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جذام کی بیماری میں مبتلا افراد اور ان کے کنبوں کے لیے مختلف بہبودی اور بازآباد کاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جذام میں مبتلا مریضوں کے لیے تعمیر کیے گئے سرکاری کوارٹروں کی الاٹمنٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جن کا کوئی لاواحق نہیں ہے۔ موصوفہ نے اس موقع پر تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان مریضوں کے مسائل کے حل اور ان کی بازآباد کاری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کریں۔ دریاسنا سکینہ اتو نے آج ایک اور میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یونیورسٹی آف کشمیر کے کپواڑہ کیمپس کے کام کاج اور ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر کے علاوہ دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران موصوفہ نے کیمپس کے اکیڈمک، انتظامی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقین کو جاری ترقیاتی کام مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی تاکید کی۔ چاڑورہ حلقہ انتخاب کے اسمبلی ممبر علی محمد ڈار نے آج بنہار واتھورا کا دورہ کر کے سڑکوں کی میگڈمائزیشن کے کام کا موقع پر ہی جائزہ لیا۔ سڑک کی میگڈمائزیشن لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ تھی۔ اس موقع پر ممبر موصوف نے کہا کہ اس سڑک پر پہلی بار تارکول بچھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں حکومت چاڑورہ حلقہ انتخاب کی ترقی میں ہر ممکن تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ لوگوں کی مانگوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ عوامی اتحاد پارٹی کے ترجمان اعلیٰ انعام النبی نے کہا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ بارہمولہ انجینئر رشید نے آج روڈ ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور جموں کشمیر سے منسلک کئی اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں اور لوگوں کی بہبود سے متعلق کئی مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ ترجمان کے مطابق مرکزی وزیر نے انجینئر رشید کی طرف سے ابھارے گئے مسائل کو غور سے سنا اور انہیں یقین دلایا کہ وزارت ان کی طرف سے ابھارے گئے مسائل پر ہمدردانہ غور کرے گی۔
ضلع بانڈی پورہ کے سوناواری میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے ورکروں کا ایک کنونشن منعقد کیا گیا، جس دوران پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے جموں کشمیر کے لیے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ کنونشن کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ کئی سیاسی پارٹیاں اب ریاستی درجے کی بحالی کی مانگ کر رہے ہیں، تاہم اپنی پارٹی جموں کشمیر کی تنظیم نو سے ہی جموں کشمیر کے لیے ریاستی درجے کا مطالبہ کرتی آئی ہے۔ ضلع کلگام میں پولیس منشیات کے دھندے اور اسے مالی معاونت فراہم کرنے والے افراد پر پوری طرح سے لگام کسی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ڈی ڈی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایس ایس پی کلگام عنایت علی چودھری نے کہا ہے کہ مہم کا مقصد نہ صرف منشیات فروشوں کو گرفتار کرنا ہے بلکہ اس کاروبار میں ملوث افراد کے بنیادی ڈھانچے کو مسمار کرنا ہے۔ کلگام پولیس نے اس دھندے میں ملوث 35 افراد کی ڈرائیونگ لائسنس اور 22 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کی ہے۔ اس کے علاوہ اس غیر قانونی دھندے میں ملوث 753 افراد کے آدھار کارڈ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں ای گورننس کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو میونسپل خدمات میں بہتری لانے کی غرض سے ایس ایم سی کمشنر فضل الحسیب نے آج کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹر پر آن لائن کمیونٹی ہال بکنگ پورٹل کا افتتاح کیا۔ یہ پہل بکنگ کے عمل کو آسان کرنے، غیر ضروری طریقہ کار کو ختم کرنے، احتساب اور شفافیت لانے کی غرض سے شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کمشنر موصوف نے کہا کہ اس اقدام سے عوامی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے کارپوریشن کے عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر دیگر کئی سینئر افسران بھی موجود تھے۔ دیہی ترقی اور پنچایت راج محکمے کے سیکریٹری اعجاز اسد نے آج مشن ڈائریکٹر جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈز شبھرا شرما کے ساتھ اونتی پورہ کا دورہ کیا اور وہاں آجیویکا گرامین ایکسپریس یوجنا کے تحت 3 مسافر بردار چھوٹی گاڑیوں کا افتتاح کیا اور انہیں منتخب سیلف ہیلپ گروپس کو سپرد کیا تاکہ دیہی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ دورے کے دوران سیکریٹری اور مشن ڈائریکٹر نے امید نیشنل رورل لائیولی ہوڈز مشن کے تحت اونتی پورہ میں قائم فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائز کا بھی معائنہ کیا۔ میونسپل کونسل ہندواڑہ نے میونسپل کونسل لنگیٹ کے اشتراک سے آج ٹاؤن ہال ہندواڑہ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 کی عملاوری پر ایک کیپیسٹی بلڈنگ سیشن کا اہتمام کیا۔ پروگرام میں سینکڑوں کی تعداد میں مختلف اسکولوں کے طلباء، عوامی نمائندوں، تاجروں اور مقامی باشندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے شرکاء کو کوڑا کرکٹ کو سائنسی طریقوں پر ٹھکانے لگانے کے بارے میں اہم جانکاری فراہم کی تاکہ ضلع کپواڑہ کی صفائی ستھرائی اور ماحول کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وادی کے بلند پائے ولی کامل حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا کل منائے جانے والا عرس مبارک کے سلسلے میں آج دن بھر ان کے زیارت شریف پر عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہا، جس دوران علماء کرام نے نماز ظہر کے بعد ولی کامل کے علمی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ زیارت شریف پر آج شب خوانی کی مجلس آراستہ ہوگی۔ آستان عالیہ پر آج نماز عشاء رات 10:30 بجے انجام دی جائے گی۔ سکاسٹ کے فارسٹری ڈویژن کے سابق ڈین پروفیسر نذیر احمد مسعودی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا تعلق ترگ پورہ رفیع آباد سے تھا۔ ان کا رسم قل سوموار یعنی 10 اگست کو ان کے آبائی علاقے ترگ پورہ میں منعقد کیا جائے گا اور بعد ازاں ان کی رہائش گاہ واقع گلبرگ کالونی حیدر پورہ میں بھی تعزیتی مجلس منعقد کی جائے گی۔ بارہمولہ میں آج نامور صوفی شاعر سردار کرن سنگھ ستونت جی کی یاد میں محفل مشاعرہ اور کتاب کی اجرائی کے تعلق سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام پنجابی ساہتیہ اکیڈمی بارہمولہ نے کلچرل اکیڈمی سری نگر اور بارہمولہ کے زنانہ ڈگری کالج کے اشتراک سے کیا تھا۔ پروگرام میں شمالی کشمیر کے نامور ادیب ڈاکٹر سکھونت سنگھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔